الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. برادران اسلام، محرم الحرام کی آمد ہے. یہ وہ ماہ مقدس ہے جو مسلمانوں کے لیے نئے ہجری سال کی نوید اور مسرت کا پیغام لے کر آتا ہے. اسی ماہ مبارک کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے شہر اللہ یعنی اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا ہے. نیز اس کی حرمت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور وہ 4 مہینے ہیں. نمبر 1 رجب المرجب، نمبر 2 ذوالقعدہ، نمبر 3 ذوالحجہ اور نمبر 4 محرم الحرام ہے. حضرات گرامی قدر، جس وقت ہجری کیلنڈر ترتیب دیا جا رہا تھا اس وقت محرم الحرام کی حرمت کے پیش نظر ہی اسے ہجری کیلنڈر کے آغاز کا مبدأ قرار دیا گیا، جو گزشتہ 1400 سال سے زائد عرصے سے آج تک چلا آ رہا ہے. عزیزان محترم، ظہور اسلام سے قبل بھی دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج تھے جن کا آغاز کسی بادشاہ کی پیدائش یا وفات، کسی حادثے، زلزلے یا طوفان جیسے واقعات کی بنیاد پر ہوا کرتا. چونکہ عربی معاشرہ اتنا متمدن نہیں تھا کہ کسی کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوتی، اس لیے یہ لوگ اپنی سہولت کے لیے اپنی قومی تاریخ کے کسی بھی اہم اور مشہور واقعہ مثلاً عام الفیل وغیرہ کو بنیاد بنا کر حساب کتاب لگایا کرتے تھے. آمد اسلام کے بعد بھی کچھ عرصہ تک کسی کیلنڈر کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور مسلمان عہد رسالت کے مشہور واقعات مثلاً بعثت نبوی، بیعت عقبہ اور اذن قتال وغیرہ کو بطور سن استعمال کرنے لگے. تبلیغ اشاعت اسلام، کفار کے مظالم و ریشہ دنائیوں اور جہاد کے فریضے نے اس قدر مہلت نہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی طرف توجہ فرماتے. یہی وجہ ہے کہ بعد ازاں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقوف بہت سے امور کی تکمیل فرمائی. اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی انہی امور میں سے ایک ہے جس کی وضع کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیکن اسے مسلمانوں میں باقاعدہ روائج حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیا. حضرت علامہ محی الدین یحییٰ بن شرف طودی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے طریق ہجری کی بنیاد ڈالی وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ حق اور باطل کے درمیان فرق کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ہم اسی کو تاریخ و سن کے لیے مبدأ مقرر کریں گے. امام زہری، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سے قبل بنو اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے کے دن سے اور تعمیر کعبہ کے بعد تعمیر کعبہ سے طریق کا حساب کیا کرتے تھے. پھر جو قبیلہ تہامہ سے چلا جاتا وہ اپنی لحدگی کے دن سے طریق کا شمار کرتا، اور جو تہامہ میں رہ جاتے وہ سعد، ہند اور بنی زید کے تہامہ سے حروف سے حساب رکھتے. یہ سلسلہ کعب بن لوی کی وفات تک جاری رہا. پھر ان کی وفات کے بعد دن سے حساب ہونے لگا. اس کے بعد واقعہ فیل پیش آیا تو بنی اسماعیل نے
واقع فیل سے طریق کا حساب رکھنا شروع کر دیا، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مسلمانوں نے ہجرت نبوی سے طریق کا حساب رکھنا شروع کیا۔ معزز سامعین، بعض علماء کرام نے ہجری تقویم کی ایجاد کو عہد نبوی اور بعض نے عہد فاروقی کی طرف سے منسوب کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری تقویم یعنی کیلنڈر بنانے کا حکم دیا، چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہجرت سے شروع کیا۔ واضح رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری تقویم کی وضع کا حکم دیا، جبکہ اس کی وضع کی ہوئی ہجری تقویم کا باقاعدہ حساب و کتاب مسلمانوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع کیا، لہٰذا دونوں اقوال میں کوئی تعارض و خلاف نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہجرت نبوی تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں ایک عظیم باب ہے جو اپنے اندر شجاعت، صبر و توکل، امن و امان اور رواداری کی ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 13 برس تک اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، ان کے ذہنوں سے شرک کی جہالت و خرافات کو مناتے رہے تاکہ انسان اپنے رب کریم کی قرب کی اعلیٰ منازل حاصل کر سکے، مگر اس دوران کفار مکہ والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے رہے، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ ان کے اس ناپاک ارادے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے حبیب، یاد کیجئے جب کافر آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ کو بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکر سے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے سے گزرے مگر وہ لوگ آپ کو دیکھ نہ پائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک لے کر ان کی طرف پھینکی اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کے مکر کو دور فرمایا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو سر زمین مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سر زمین مکہ، تو کس قدر پاکیزہ اور مجھے محبوب شہر ہے، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کئی اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے سے محبت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، مکہ کی طرح مدینہ کو بھی ہمارے لیے پیارا کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عزیزان محترم، ہجری تقویم سے مراد تواریخ اور ماہ سال کا حساب اسی ہجرت سے لگانا ہے۔ ہجری سال میں مہینوں کے جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ اسلام سے قبل بھی رائج تھے، چونکہ ہجری سال کی تقویم قمری ہے، اس لیے اس کا ہر مہینہ چاند کے روایت سے شروع ہوتا ہے جو کبھی 29 اور کبھی 30 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ قمری سال میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام اور سب سے آخری ماہ ذو الحجہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، سن ہجری کا آغاز مسلمانوں کے لیے دینی اور تاریخی اعتبار سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو اس دور کی یاد دلاتا ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکی دور کے ابتلاء و آزمائش کی تنگ زندگی سے نجات ملی اور مدینہ منورہ کی صورت میں مستحکم پائیدار استقرار حاصل ہوا، باطل کو شکست اور مسلمانوں کو قوت اور شان و شوکت نصیب ہوئی اور کفر اپنی موت آپ مرنے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے وطن مکہ مکرمہ واپس لوٹے۔ حضرات گرامی قدر، مقام غور و فکر ہے کہ مسلمانوں نے اپنے کیلنڈر کی تاریخ کا آغاز فترہ نصرت پر مبنی واقعات کے بجائے مسکینی اور ماندگی سے بھرپور واقعہ ہجرت سے کیوں کیا، جبکہ دنیا کی دیگر تمام اقوام صرف اپنے اچھے دن یاد رکھتی ہے، مگر مسلمانوں نے کیوں اپنی تاریخ کو ہجری تقویم کی صورت میں ہر دم اپنے پیش نظر رکھنا مناسب سمجھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سطح نظر میں واقع ہجرت یقیناً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے مظلومیت اور بظاہر پسپائی کی یادگار ہے، مگر فی الحقیقت یہ واقعہ اسلام کے فتح عروج کا نقطۂ آغاز ہے۔ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرشار مختصر تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان مصائب العالم کی بھٹی میں تپ کر کندن بن گیا تو اہل مدینہ
دیوانہ وار اسلام کی طرف کھینچتے چلے آئے، اور انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہماری قیادت اور رہنمائی فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ ہجرت مظلوموں کی پسپائی نہیں بلکہ فتح کی یادگار ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یوں تو ہجری کیلنڈر میں ایک سے بڑھ کر ایک اہم تاریخ اور واقعہ موجود ہے، لیکن ان میں سے بعض اس قدر اہم ہیں کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود ان کے نقوش آج بھی تر و تازہ ہیں۔ جیسا کہ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور اسی دن خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام نواسۂ رسول جیر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے، جو واقعہ کربلا کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ 28 صفر مظفر نواسۂ رسول اور خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے۔ 12 ربیع الاول سرور کائنات دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ ساری دنیا میں اس دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 22 جمادی الاخر امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور مردوں میں سب سے پہلے قبول اسلام سے شرف یافتہ ہوئے۔ 13 رجب المرجب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد اور داماد رسول ہیں۔ 27 رجب المرجب کو واقعہ معراج پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے عین بیداری کی حالت میں رب تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ 15 شعبان معظم شب برات کے نام سے معروف ہے۔ اس رات سال بھر میں ہونے والے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ کہاں اس سال میں فلاں فلاں کی موت ہے، فلاں فلاں جگہ اتنا پانی برسایا جائے گا، فلاں کو مالدار اور فلاں کو غریب بنایا جائے گا، اور جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کو عذاب الہی سے چھٹکارا یعنی رہائی ملتی ہے۔ یہ بہت مقدس رات ہے۔ 3 رمضان مبارک خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیٹی ہیں۔ 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اسی تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ 21 رمضان مبارک امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 27 رمضان کے شب لیلۃ القدر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یکم شوال عید الفطر کا دن ہے، اسے چھوٹی عید بھی کہتے ہیں۔ 15 شوال مکرم کو غزوہ احد اور 27 شوال مکرم کو غزوہ خندق پیش آیا۔ 9 ذوالحجہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں کئی اہم امور پر بہت سی ہدایت و احکام ارشاد فرمائے۔ اسی دن ہر سال حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ 10 ذوالحجہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمان عید الاضحیٰ کی خوشی مناتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اسے بڑی عید اور یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ 18 ذوالحجہ خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہجری تقویم میں بعض خصائص ایسے ہیں جو دنیا کے کسی اور کیلنڈر میں نہیں پائے جاتے۔ مثلاً سن ہجری قمری تقویم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ماہ سال کی تعین کے لیے چاند ہی میقات بن سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَّ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ چمکتا چاند بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ وہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ ہجری کیلنڈر کی بنیاد روایت ہلال پر ہے، اور چاند کے روز زوال کے مظاہر ہر ماہ آسمان پر پوری طرح نمایاں ہوتے ہیں، جس سے ہر شخص گھر میں ہو یا باہر، جنگل میں ہو یا بیابان میں بآسانی ملاحظہ کر سکتا ہے، اور اسے اس کام کے لیے کسی رصدگاہ جانے کی ضرورت نہیں۔ گردش قمر اور اختلاف لیل و نہار سے ماہ سال کا جو فطری نظام ہے، ہجری سن اس کے عین مطابق ہے، اس لیے قمری سال حقیقی سال ہے۔ جب چاند زمین کے گرد ایک چکر پورا کر لے تو مہینہ، اور 12 چکر پورے کر لے تو سال مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ اسمی سال میں ایسا استقلال نہیں ہے۔ اسمی سال 365 دن اور 6 گھنٹے ہوتے ہیں، گویا آخری دن چوتھائی کے اختتام پر ہی اسمی سال مکمل ہو جاتا ہے، اور دن کا بقیہ دن چوتھائی حصہ اگلے سال میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح بیچ دن میں ہی سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
تسیح کے لیے ہر چوتھے سال ماہ فروری 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے۔ سن ہجری شروع سے اپنی اصل معزز صورت پر باقی چلا آ رہا ہے، اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اور یہ وہ منفرد خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی دوسرے متعدل کیلنڈر میں نہیں۔ اے اللہ، اس نئے ہجری سال کو ہمارے لیے انفرادی، اجتماعی مسرتوں اور قومی ملی خوشیوں کا پیامبر بنا دے، ہمارے الجھے ہوئے ملکی عالمی مسائل کو سلجھا دے۔ اے اللہ، ہمیں نئے سال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما، بخل کنجوسی سے محفوظ فرما، خوشی دلی سے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔